السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا قول صلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کا آج 15واں روز ہے اور تفسیر قرآن کا 15واں سبق ہے۔ آج ہم لوگ بات کریں گے اس پر کہ ہم لوگوں کی عادت ایسی بن گئی ہے کہ ہمیں ہمارے فائدے کی کوئی چیز ملتی ہے تو ہم لوگ خوش ہوتے ہیں، اور ہمارے نقصان کی کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ایک مسلمان کو ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ میں رہنا چاہیے، اور مرضی مولا از ہما اولا، اللہ کی مرضی یہ سب سے بہتر ہے۔ اس نظریے پر رہتے ہوئے نعمت ملے تو شکر ادا کرنا چاہیے، اور نعمت چلی جائے یا کوئی نقصان پہنچے تو آدمی کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ اسلام میں صبر کا مقام یہ شکر سے بڑا ہے، اس وجہ سے کہ عام طور پر شکریہ نعمت کے ملنے پر کیا جاتا ہے، کہ ہمیں کچھ ملا تو اس کے عوض میں ہم تھینکس کہتے ہیں، شکریہ بولتے ہیں۔ تو یہ تو معمول ہے سب کا کہ کچھ ملے تو شکریہ کیا جاتا ہے۔ اور صبر، جب ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے، ہماری نعمت چلی جاتی ہے، ہم پرابلم میں آ جاتے ہیں، کوئی حادثہ درپیش ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں صبر کیا جاتا ہے۔ تو نعمت ملنے پر تو شکریہ کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن نعمت چلے جانے پر بھی رب کی بارگاہ سے نہ ہٹنا اور اسی بارگاہ سے لو لگائے رکھنا، اسی کا نام صبر ہوتا ہے۔ کہ وہاں شکایت نہ کی جائے، وہاں کمپلین نہ کی جائے، وہاں آہو زاری نہ کی جائے، رونا چلانا نہ پایا جائے۔ یہ تمام چیزیں ہوں تو اسلام اس کو صبر نہیں کہتا ہے۔ لوگ کہتے بھئی یہ آدمی بے صبرا ہے، بے صبری کر رہا ہے۔ تو صبر یہی ہے کہ اس کو مولا کی طرف سے سمجھ کر کے اس کو بھی اپنے لیے پسند کیا جائے، اور پسند نہ آئے تو کم سے کم اس میں خاموشی آپ کے لیے لازم ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارے لیے ہمارے ماں باپ سے کیا پوری کائنات سے بڑھ کر مہربان ہے،
اس لیے اس نے ہمارے حق میں جو فیصلہ کیا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ تو صبر کا درجہ جو ہے شکر سے بڑا ہے۔ صبر میں سچائی بھی ظاہر ہوتی ہے، شکر میں سچائی ظاہر نہیں ہوتی کہ شکر میں تو کچھ ملا اس لیے آدمی نے تھینکس کہا، لیکن آدمی کے پاس سے کچھ چلا جائے پھر بھی وہ اس در سے اپنا تعلق برقرار رکھے تو یہ سچائی ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر کچھ ملے اور اس پر لوگ ہمارے ساتھ میں رہیں تو یہ سچائی نہیں ہے۔ سچے دوست مصیبت کے وقت معلوم کیے جاتے ہیں کہ ہماری تکلیف میں جو کام آتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، تکلیف میں جو بھاگ جائے وہ سچا نہیں ہوتا ہے۔ تو صبر کے اندر سچائی آدمی کی ظاہر ہو جاتی ہے، اس لیے اسلام نے صبر کے مقام کو شکر کے مقام سے بلند قرار دیا ہے۔ شکر کے سلسلے میں اللہ نے کیا فرما، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں ضرور تمہارے لیے نعمت میں اضافہ کروں گا، اور ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ تو شکر کرنے میں نعمت بڑھائی جائے گی، جتنا آپ کو ملا اس سے زیادہ ملے گا، نعمت بڑھے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے صبر کے سلسلے میں یہ فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ میں اللہ ہے۔ تو اب یہ درجہ دیکھو، وہاں کہا نعمت زیادہ ہوگی اور یہاں کہا جا رہا ہے اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ان دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے کہ وہاں نعمت بڑھے گی تو وہ دنیا کی چیز ہے بڑھا دی جائے گی، مخلوق ہے اس کو بڑھا دیا جائے گا، اور یہاں خالق خود کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں، اس لیے کہ صبر کرنے والا یہ سچا ہوتا ہے اپنے معاملے میں کہ تکلیف آئے، حادثہ آئے، مصیبت آئے، کچھ بھی آئے، مگر وہ ڈر چھوڑتا نہیں ہے اور یہی سمجھتا ہے کہ سارے فیصلے کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ جب سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے تو مجھے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ میں رہنا چاہیے اور اس ڈر سے اپنا تعلق کبھی بھی ختم نہیں کرنا چاہیے۔ صبر کرنے والا یہ سچائی پر ہوتا ہے، اس لیے اس کا درجہ بہت بڑا ہوا اور اللہ نے کہہ دیا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ میں۔ جن لوگوں کی پوزیشن دنیا والوں کے ساتھ مل کر کے دنیا داروں جیسی ہو جاتی ہے، اولاً تو ان کے نزدیک دین کیا ہے، دین کی باتیں کیا ہیں، دین کی اہمیت کیا ہے، دین کا کتنا بڑا درجہ ہے، وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پاتے۔ ان کے نزدیک سے دنیا ہی سب کچھ ہوتی ہے، اس لیے دنیا ملے تو وہ خوش ہوتے ہیں، دنیا نہ ملے تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ دین ان کے پاس سے چلا جائے ان کو کوئی غم نہیں ہوتا ہے، احکام الہی کی پاسداری نہ ہو سکے تو اس پر کتنا عذاب اس نے اپنے سر پہ لیا ہے، ان سب چیزوں کی طرف اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پورا دنیا والوں کے ساتھ میں مل کے دنیا کا بن گیا ہے۔ دین کا ہوتا تو غم ہوتا نا کہ یہ ہمارا، جیسے دنیا میں بھی ہے بھائی، جو اپنا نہیں ہے، جس سے اپنی کوئی جان پہچان نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو اگر کوئی پرابلم آتا ہے، حادثہ کا شکار ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ دنیا میں آئے دن ایسے واقعات سننے کو آتے رہتے ہیں، تو کیا اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو اتنا غم ہوتا ہے، اتنا احساس ہمارے دل میں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ بھئی اس کو ہم جانتے نہیں، اس کو پہچانتے نہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اس کی تکلیف ہمارے لیے کیا، اس کا غم ہمارے لیے کیا، تو احساس نہیں ہوتا ہے، چونکہ کانٹیکٹ نہیں ہے۔
کوئی تعلق نہیں ہے. تعلق ہوتا ہے تو احساس ہوتا ہے. تعلق جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا زیادہ احساس ہوتا ہے. تعلق جتنا گہرا بنتا جاتا ہے اتنا زیادہ اس کی تکلیف پر احساس ہوتا ہے. اور تعلق بالکل نہ ہو تو کوئی احساس نہیں ہوتا ہے. آج مسلمانوں کا حال ایسا ہی ہو گیا ہے. ان کو مذہب کے معاملے میں کتنا نقصان جا رہا ہے, دین کے معاملے میں وہ کتنے پیچھے جا رہے ہیں, اور روزانہ اللہ کے کتنے احکام کے خلاف ورزی کر رہے ہیں, اور روزانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دانستہ کتنی چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں. ان میں سے کسی چیز کا ان کو احساس تک نہیں ہوتا, گویا کہ دین کے ساتھ ان کا کوئی لگاؤ ہی نہیں رہا. لگاؤ ہو تو احساس ہوتا ہے. وہی بات ایگزامپل میں نے آپ کو دے دیا. دنیا کے لگاؤ ہوتا ہے تو احساس ہوتا ہے. تمہارا بیٹا مر جائے تمہیں بہت زیادہ احساس ہوگا, اس لیے کہ وہ تمہارا بیٹا ہے. دوسرے کا بیٹا مر جائے تو اگر تعلق ہے تو تھوڑا احساس ہوگا, لیکن اتنا نہیں جتنا تمہارے بیٹے کے مر جانے پر تمہیں احساس ہوگا, اس لیے کہ اس سے تعلق تمہارا گہرا ہے, اس سے نہیں ہے. اور ایسے آدمی کا بیٹا مر جائے جس سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی جان پہچان نہیں, روزانہ ہزاروں بچے مرتے ہیں, کیا ہمارے دماغ میں بھی آیا کہ ہزاروں بچے مر گئے؟ نہیں, اس لیے کہ وہاں کوئی تعلق نہیں ہے تو ہمارے دل میں احساس بھی نہیں ہوتا. یہاں اب مسلمانوں کی حالت اپنے اسلام کے ساتھ ایسی بن گئی ہے, اور وہ دین اور مذہب کے معاملے میں ان کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو ان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ ان کو نقصان ہوا ہے. حالانکہ دین بہت بڑا ہے, دین اتنا بڑا ہے کہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اولاً تو یہ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. یعنی اللہ دین اسلام کو سب سے بڑا بنایا اور اسی کو اللہ پسند فرماتا ہے. اس کے علاوہ کوئی ریلیجن اس کے نزدیک کچھ نہیں ہے. جو کچھ ہے اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہے. ایک وہ کتنا بڑا ہے تو اللہ فرماتا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کے علاوہ کسی اور کو دین چاہے گا تو اللہ قبول ہرگز نہیں کرے گا. تو فرما دیا کہ بس دین اسلام ہی بڑا ہے, وہی اللہ کے نزدیک ہے, اور کسی ریلیجن کو لے کر کے آؤ گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا. پھر اللہ نے فرمایا کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اتممت علیکم نعمتی, میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دیا اور میں دین اسلام پر تم سے راضی ہو گیا. مکمل کیا, اس کا مطلب یہ کامل و مکمل ہو گئی, باقی سب اس کے نیچے ہے, اور اللہ نے اس نعمت کو مکمل فرمایا. تو اللہ کے نزدیک کامل و مکمل اگر کوئی نعمت ہے تو وہ دین اسلام ہے. ایک مسلمان کے نزدیک سب سے بڑی نعمت اللہ کا دین ہے اور اللہ کی ذات. اس لیے اللہ کی طرف جو منسوب ہوتا ہے اسے بڑا کہہ دیا جاتا ہے نسبتوں کی بنیاد پر. جیسے بولتے اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اور بولتے ہیں رضوان من اللہ اکبر, اللہ کی تھوڑی بھی رضا بہت بڑی ہے. نماز کی بات آئی بولا ذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. اس کی طرف منسوب ہوتا گیا, وہ بھی بہت بڑا بنتا گیا, اس وجہ سے کہ نسبت اللہ سے اس کی ہو گئی ہے. تو اللہ سب سے بڑا ہے اور دین اسلام سب سے بڑا ہے. اب اس سے تمہارا گہرا لگاؤ, اس سے تمہارا گہرا تعلق ہے. کیسے کہ اللہ نے دین اسلام کو محبتاً ایمان بنا کر کے تمہارے دلوں میں اس کو سجایا, اس وجہ سے تم مومن ہو, تم مسلم ہو. اگر تمہارے دل میں اسلام کی محبت نہیں ہے اور تم کہو کہ مجھے اسلام سے محبت نہیں ہے تو تم کافر. تم یہ کہو کہ اسلام میرے دل میں نہیں ہے تو تم کافر. تم یہ کہو کہ اسلام کی عظمت میرے نزدیک نہیں ہے تو تم کافر. تم کہو کہ اسلام کو بڑا دین میں نہیں سمجھتا ہوں تو تم کافر.
پتہ یہ چلا کہ اسلام کی عظمتوں میں سے ایک حرف بھی اگر تم کاٹنا چاہو تو ایمان برقرار نہ رہے، تم کفر میں پہنچ جاؤ۔ تو اسلام سب سے بڑا ہے، ماننا فرض۔ اسلام سب سے عظیم ہے، ماننا فرض۔ اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے، ماننا فرض۔ اور اسلام پر میں ہوں یہ ماننا بھی تمہارے لیے فرض، اس لیے کہ تم اپنے آپ کو ایماناً مسلم کہتے ہو اور وہ اسلام تمہارے دل کے اندر ہے۔ تو اسلام کو ہمارے دل کے اندر سجایا گیا، محبتاً ہمیں منوایا گیا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ اسلام کے ساتھ میرا گہرا تعلق نہیں ہے۔ ایمان سے بڑی گہری چیز ہی کوئی نہیں ہے یقین کے اعتبار سے، پھر مومن کیسے کہہ سکتا ہے کہ اسلام و ایمان کے ساتھ میرا تعلق نہیں ہے؟ اور ایمان بنایا تو اس سے گہرا تعلق کسی اور سے ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے خود ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں یعنی اللہ کے نبی اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کے بیٹے اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جائیں۔ نبی ایمان ہے ہمارا، تو نبی سے ہمارا تعلق ہے، وہ تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ تو ہمارے آقا نے ارشاد فرما، ساری محبتیں ایک جانب اور اللہ اور رسول کی محبت ایک جانب۔ تم اللہ اور رسول کی محبت کا پلہ غالب ہونا چاہیے، یہی تمہارے کمال ایمان کی دلیل ہے۔ رہ گیا عقلی ایمان تو عقلی محبت تو وہ تو بالکل لازم ہے کہ دوسری محبتیں مغلوب ہی مانی جائیں گی، اور طبی محبت تو وہ تو ایک الگ تعلق ہے، اس کا اس سے لگاؤ نہیں ہے۔ مگر طبعی محبت بھی اگر زیادہ ہو جائے تو یہ کمال ایمان میں جاتا ہے، ورنہ عقلی محبت میں ان کو غلبہ دینا یہ تو بالکل لازم ہے اور اس کو تو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہم لوگوں کو اسی طرح کا درس دیا ہے کہ جہاں تک محبت کا سوال ہے تو تمہاری جو محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ میں ہے وہ سب سے غالب ہونی چاہیے، تبھی تم صحیح معنوں میں مسلمان ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہ قرآن کا واضح فیصلہ ہے، اندازہ لگاؤ۔ تم فرماؤ اے محبوب، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کا مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ سب سے زیادہ پیاری کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت اور اللہ کے دین میں کوشش کرنے کی محبت کہ میں اللہ کے دین کو مغلوب نہیں بننے دوں گا، اللہ نے اس کو غالب رکھا ہے اور میں بھی اپنے اعتبار سے اللہ کے دین کو غالب رکھنے ہی کی کوشش کروں گا۔ یہ ہے ایک مومن کا ایمانی تقاضا۔
تو پتہ یہ چلا کہ مومن کے نزدیک ایمان اور اسلام سب سے بڑا ہے، اس سے بڑی اس کے نزدیک کوئی چیز نہیں۔ تو پھر ایک مسلمان کی ذہانت ایسی ہونی چاہیے۔ آج ہمارا ذہن کافروں جیسا بن گیا کہ دنیا میں کوئی نقصان ہو ہمیں احساس ہوگا، 1 پاؤنڈ بھی کھو جائیں تو احساس ہوگا، اور 1 سنت چھوٹ جائے تو احساس نہیں ہوگا۔ اگر 10 پاؤنڈ کھو جائے تو ہم گلی کوچے کو چھان ڈالیں گے، میرا 10 پاؤنڈ ادھر گر گیا تھا۔ اور 1 نماز بستر پر صرف اپنی نیند بچانے کے لیے چھوٹ جائے تو احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ 10 پاؤنڈ سے بھی کم ہو گئی تیرے نزدیک تیری نماز، اور 1 پاؤنڈ سے بھی ہلکی ہو گئی تیرے نزدیک نبی کی سنت کہ وہ چھوٹ گئی تو احساس تک نہیں ہوا۔ 10 پاؤنڈ کے لیے پوری فریج کو چھان ڈالا کہ کھو گیا ہے میں تلاش لوں، اور بستر پر بیٹھے ہوئے نماز چلی گئی اور تجھے احساس تک نہیں ہوا۔ 10 پاؤنڈ کو تو نے اتنا بڑا سمجھ لیا کہ اس کے لیے وہ کھو جائے تو احساس، اور نماز چلی جائے تو احساس نہیں۔ حالانکہ تیرے نزدیک اللہ کا دین سب سے بڑا ہے، تو اللہ کے دین سے متعلق جتنے بھی احکام ہیں ان کا درجہ اتنا ہی بڑا ہے۔ ایمان کے انکار سے کافر بن جاؤ گے تو نماز کے انکار سے بھی کافر بن جاؤ گے، اسلام کے انکار سے کافر بن جاؤ گے تو زکوٰۃ کے انکار سے بھی کافر بن جاؤ گے۔ پتہ یہ چلا کہ جتنا ایمان اور اسلام اپنے نزدیک اہمیت کے حامل ہیں، اتنے احکام بھی اللہ کے نزدیک اتنی ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو ہمیں تو دنیا جانے پر احساس ہوتا ہے، دین جانے پر احساس نہیں ہوتا ہے، تو ہمیں اپنے دل میں ٹٹولنا چاہیے کہ اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق باقی بھی رہا کہ نہیں رہا۔ جس کو میں نے فزیکلی ایگزامپل سے آپ کو بتا دیا تھا کہ دنیا داروں میں جن سے ہمارا تعلق نہیں ہے، وہ مر جائے تب بھی احساس نہیں ہوتا ہے، وہ کٹ جائے تب بھی احساس نہیں ہوتا ہے، اور جن سے تعلق ہوتا ہے اس کو کانٹا بھی لگے تو ہمیں احساس ہوتا ہے۔ کیوں احساس ہوتا ہے؟ تعلق ہے، اور جہاں تعلق نہیں ہے وہاں احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو اب اندازہ لگاؤ کہ دنیا کے جانے کا غم ہوا تو دین ہم سے چلا جا رہا ہے، دین کے احکام ہم سے چلے جا رہے ہیں، اور اس کا ہمیں احساس نہیں، تو کیا تعلق باقی رہا کہ ختم ہو گیا ہے؟ ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ دل کے اندر شاید کچھ پرابلم ہے کہ جس کی وجہ سے وہی ہو رہا ہے کہ جہاں تعلق نہ ہونے کی بنیاد پر احساس نہیں ہوتا ہے، یہاں بھی مذہب و ملت کے معاملے میں ہماری چیز ایسی بنتی جا رہی ہے۔ احساس ہوتا ہے نا، تو آدمی کی نوعیت الگ ہوتی ہے۔ حضرت زید بن دسنہ صحابی رسول ہیں، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو تبلیغ احکام کے لیے بھیجا تھا، ان کے ساتھ اور بھی 9 صحابہ کو بھیجا تھا۔ کافروں نے ان کے ساتھ میں چیٹنگ کی، بعد میں سب کو شہید کر دیا گیا، تو 2 صحابی باقی رہ گئے، حضرت زید بن دسنہ اور حضرت خباب بن ارت۔ تو حضرت زید بن دسنہ کو کافروں نے، وہ زندہ رہ گئے تو ان کو انہوں نے مکہ والوں کو بیچا، اس لیے کہ بھائی مکہ والوں کے لوگ جو غزوہ بدر کے اندر مرے تھے تو پھر ان کا وہ بدلہ لینا چاہتے تھے کہ جنہوں نے قتل کیا ہے ان میں سے کوئی مل جائے تو ہم اپنے رشتہ داروں کا بدلہ ان سے لے لیں۔ حضرت زید بن دسنہ کو، جن لوگوں کے رشتہ داروں کو انہوں نے قتل کیا تھا، ان لوگوں نے ان کو خریدا، اور اس کے بعد میں ان کے قتل کا فیصلہ ہوا کہ ان کو ہم قتل کریں گے اپنے رشتہ داروں کے بدلے میں۔
ان کو حرم سے باہر لے جایا گیا. ابو سفیان بھی ساتھ میں تھے. وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر بعد میں ہو گئے، اس لیے ہم بولتے کہ تھے. تو حضرت ابو سفیان بھی ساتھ میں گئے اور سب کافر لوگ بھی دیکھنے کے لیے گئے کہ چلو ان کو قتل کیا جائے. حضرت زید بن دسنا کو قتل کے لیے میدان میں کھڑا کیا گیا. اس کے بعد میں ابو سفیان نے حضرت زید بن دسنا سے پوچھا کہ زید بتاؤ، ابھی تمہیں قتل کیا جائے گا، اگر اس وقت تمہاری جگہ پر تمہیں چھوڑ دیا جاتا اور تمہاری جگہ پر تمہارا نبی ہوتا تو تم کیسا مانتے کہ تم چھٹ جاتے اور تمہاری جگہ پر ان کو قتل کر دیا جاتا؟ تو حضرت زید نے جواب دیا، میرے نبی جس جگہ پر سلامت ہیں ان کو ایک کانٹا لگ جائے وہ بھی مجھے گوارا نہیں ہے، چہ جائے کہ میں اس جگہ پر اپنے نبی کی آرزو کروں کہ وہ یہاں ہوتے اور مجھے بچا لیا جاتا. نہیں، اتنا بڑا زخم تو میرے نبی کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن میرے نبی جہاں ہیں وہاں کانٹا بھی ان کو لگے تو اتنا بھی زخم ہم گوارا نہیں کر سکتے. ہم اپنے نبی کے لیے جان دے سکتے ہیں لیکن ہمارے نبی کو کوئی زخم پہنچے کبھی گوارا نہیں کر سکتے. تو ابو سفیان نے کہا کہ محمد عربی کے ماننے والوں کو میں نے دیکھا کہ وہ ان سے جتنی محبت کرتے ہیں دنیا کا کوئی آدمی اتنا کسی اور سے محبت نہیں کرتا. کافروں کو بھی ماننا پڑا کہ صحابہ کو رسول اللہ سے ایسی محبت ہے کہ ایک کانٹا ان کو چوب جائے یہ بھی ان کو گوارا نہیں ہے. اور آج ہم ہیں کہ احکام کے خلاف ورزی کرتے ہیں، نبی کے طریقے کے خلاف قصدن جاتے ہیں، بلکہ جرم بالائے جرم یہ ہے کہ سنت چھوڑتے ہیں اور اس کی جگہ پر کافروں کے طریقے کو رکھ کر کے اس پر عمل کرتے ہیں. یہ جرم بالائے جرم ہے کہ نبی کی بات کو نکالا یہی جرم تھا، لیکن بالائے جرم یہ ہے کہ سنت کو نکال کر کے کافر کی چیز کو ہم نے اس جگہ پر رکھ کر کے ہم نے عمل کیا اور ہم نے اپنے نبی کو اذیت بالائے اذیت دی یہ کہہ کر کے کہ نبی آپ کی سنت کو صرف ہم نے نکالا نہیں، اس کی جگہ پر کافروں کا طریقہ لا کر کے ہم نے اس پر عمل کیا. ایک نبی کو کتنی اذیت ہوتی ہوگی کہ جب آپ کا امتی آپ کا نام لیوا ایماناً گہرے تعلق کا دعوے دار اور وہ نبی کا طریقہ نکال کر کے غیر کے طریقے کو اس کے درمیان میں لا کر کے پھر اس پر عمل کرتا ہے، نبی کو بہت اذیت ہوتی ہے، بہت اذیت ہوتی ہے. اور ہم عمل کر کے خلاف عمل کر کے اس کو گوارا کر لیتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے دل میں ٹٹولنا چاہیے کہ صحیح ایمان ہے یا پھر کچھ پرابلم اس میں آ گیا ہے. اگر ہوتا تو پھر اتنی زیادہ غفلت کیسی کہ سب کچھ ہو جا رہا ہے اور احساس تک نہیں ہوتا. جو کافر کا نظریہ ہے، جو کافر کا رویہ ہے، جو کافر کا طرز زندگی ہے، جو کافر کی سوچ اور فکر ہے، وہ سب ہمارے ساتھ میں آ گیا ہے. اور ایک اسلامی سوچ جو ہونی چاہیے تھی، مذہبی سوچ جو ہونی چاہیے تھی، وہ سب ہمارے پاس سے چلا گیا ہے. اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ و رسول کے نام لیوا ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، زخم دے کر کے کہتے ہیں محبت کرنے والے. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ محبت اگر کی جائے اور پھر محبت کرنے والوں کی طرف سے اگر پتھر کی جگہ پر پھول بھی مارا جائے نا، وہ پتھر سے زیادہ لگتا ہے کہ وہ تو دشمن ہو کے مار رہا ہے اور یہ دوست ہو کر کے مار رہا ہے. تو کافر اگر خلاف جا رہے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ دشمن ہیں
اور دشمنی کی بنیاد پر کر رہے ہیں، لیکن ایک مسلمان محبت کا دم بھرنے کے بعد میں وہ کام کیسے کر سکتا ہے جو ایک کافر عداوت کی بنیاد پر کر رہا تھا، اور تو محبت کا دعویٰ کر کے کر رہا ہے؟ تو تیرا تو پھول بھی پتھر سے زیادہ زخم دے رہا ہے، بجائے اس کے کافر جو پتھر برسا رہے تھے انہی پتھروں کو لے کر کے تو اپنے اسلام پر حملہ آور ہو رہا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ و رسول سے محبت ہے۔ ہمیں اپنے دل میں ٹٹولنا چاہیے، آخر کوئی پرابلم تو نہیں ہوا ہے؟ ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ ہماری ذہانت بدل کیوں گئی ہے؟ اسلام کے نقصان پر ہمارے دل میں احساس کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ بچہ بیمار ہو جائے تو ہمیں احساس ہوتا ہے، ماں رونے لگتی ہے، میرا بچہ بیمار ہو گیا ہے، بہت بیمار ہو گیا ہے، دعا پہ دعا کرنے لگتی ہے، میرے بچے کو شفا مل جائے، اچھا ہو جائے، صحت مند ہو جائے۔ وہی اس کا بچہ اس کے سامنے نماز چھوڑ دیتا ہے، قصدن وقت کی نماز نہیں پڑھتا، اور ماں کو احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ میرے بچے نے نماز چھوڑ کے جہنم کے اوپر اپنا نام لکھوا دیا۔ حدیث میں ہے، میں خود بول نہیں رہا ہوں کہ صرف میرے الفاظ ہیں، ہمارے آقا نے ارشاد فرما کہ قصدن ایک نماز چھوڑنے والے کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ اس آدمی کو جہنم میں جانا ہے اپنے عمل کی سزا کو بھگتنے کے لیے۔ تو بیٹے نے ہماری آنکھوں کے سامنے قصدن نماز چھوڑی، جہنم کے دروازے پر اپنا نام لکھا دیا، اور ہمیں احساس تک نہیں ہے، اور وہی بچہ بیمار ہوا تو ہم اشک بہا رہے۔ تو دنیا پر ہمیں اتنا غم ہو رہا ہے، دنیا کی نعمت کے جانے پر اتنا غم ہو رہا ہے، اس لیے کہ دنیا کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، مگر دین کے ساتھ ہمارا ایمان کا تعلق ہے۔ اس سے بڑا تعلق دنیا میں تم کوئی ثابت نہیں کر سکتے ہو جو تعلق ایمان کا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ رگوں پہ میں بسایا جاتا ہے، اس کو دل کی اتھا گہرائیوں میں سمایا جاتا ہے۔ اور آج نماز چھوٹنے پر، ہمارے بچے کی نماز چھوٹنے پر احساس نہیں ہوا، مگر اس کے بیمار ہونے پر احساس ہوا۔ پتہ یہ چلا دنیا ہمارے نزدیک بڑی ہے، وہ چلی جاتی ہے تو غم ہوتا ہے، اور دین چھوٹا ہو گیا ہے، اس لیے اس کی نعمتیں ہم سے چلی جاتی ہیں تو ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ ایک مومن کو قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کی آیتوں میں غور کرنا چاہیے، اور پھر اپنے دل کے اندر جھانکنا چاہیے کہ میں نے جس اسلام و ایمان کو اپنے دل میں بسایا ہے صحیح بسایا ہے، یا صرف میں الفاظ بول رہا ہوں، یا ٹائٹل لے رہا ہوں، یا اس کے نام کو استعمال کر رہا ہوں۔ کیفیت ایمان کے آنے کے بعد میری ایسی کیوں نہیں ہو رہی ہے کہ جو ایک اہل ایمان کی کیفیت بننی چاہیے؟ مگر حضرت خباب ابن ارت کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، ان کو بھی بیچا گیا تھا مکہ والوں کے ہاتھ میں، اور مکہ والوں نے کہا کہ ان کو بھی قتل کیا جائے گا، اب ہمارے رشتہ داروں کے قتل کے عوض میں ان کو بھی لے جایا گیا۔ حرم کے بعد کافروں کو جمع کیا گیا، اس کے بعد میں حضرت خباب سے پوچھا گیا کیا چاہتی ہو؟ کہا 2 رکعت نماز کی مہلت دے دی جائے۔ 2 رکعت نماز کی مہلت دی گئی، آپ نے جلدی سے نماز پڑھی، اور اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ احساس نہ ہوتا کہ تم یہ سمجھتے کہ میں نماز اس لیے لمبی کر رہا ہوں کہ میں اپنی جان بچانا چاہتا ہوں، اس تہمت میں آنا نہیں چاہتا تھا، اس وجہ سے میں نے نماز کو لمبی کیا، ورنہ اللہ کی نماز سے مجھے اتنی محبت ہے کہ میں اس میں اپنا طویل وقت گزار دیتا، مگر تمہاری تہمت سے بچنے کے لیے میں نے جلدی سے نماز ختم کی ہے۔ اس کے بعد ان سے پوچھا، ان کو سولی پہ لگایا گیا، تختے دار پر کھڑا کیا گیا، گلے میں پندہ لگایا گیا۔ اس کے بعد میں کافروں نے پوچھا
اے خباب اگر تیری جگہ پر تیرا نبی آ جائے اور تیری جان بچ جائے تو تیرا کیا خیال ہے؟ فرماتے تم یہ کہتے ہو میری جان بچ جائے اور میرے نبی کو یہاں کھڑا کیا جائے؟ نہیں، میرا نبی جس جگہ پر سلامت ہے وہاں ایک کانٹا بھی اسے چبھ جائے تو مجھے گوارا نہیں ہے، چل جائے کہ تخت دار پر میں اپنے نبی کو دیکھ سکوں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے نبی پر قربان ہونے کے لیے ہیں اور ہم اپنے نبی پر قربان ہونے ہی کو اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد میں حضرت خباب کو سولی دی گئی اور تمام کافروں نے اکٹھا ہو کر کے اتنے نیزے ان کے بدن کے اوپر مارے کہ پورا بدن ان کا چھلنی کر دیا گیا اور اس انداز میں ان کو شہید کیا گیا، مگر ان کے ایمانی احساس کو کافروں نے ٹٹولا تو ان کو کہنا پڑا کہ محمد عربی سے محبت کرنے والے ایسے محبت کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا محبت کرنے والا نہیں دیکھا گیا ہے۔ کافروں نے گواہی دی۔ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی سچائی کی گواہی کافر بھی دینے کو تیار ہو جائے کہ ہاں یہ اپنے ایمان میں مستحکم ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے فتح مکہ کے بعد، بخاری میں ان کا واقعہ موجود ہے۔ وہ جب صلح حدیبیہ کے موقع سے ان کو نمائندہ بنا کر کے بھیجا گیا، حضور پاک سے وہ بات کرنے کے لیے آئے تو حضور سے بات کر رہے تھے۔ صحابہ کرام کو دیکھا کہ جب وضو کرتے ہمارے آقا تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وضو کا پانی ان کے ہاتھوں میں گرتا ہے، صحابہ کے ہاتھوں میں لے کر کے ملتے ہیں، نہیں ملتا ہے تو دوسرے کے پاس سے وہ لوگ لیتے ہیں، تبرک حاصل کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر لعاب دہن بھی ڈالتے تھوکتے بھی ہے تو ان کا تھوک زمین پر نہیں جاتا، کسی نہ کسی کے ہاتھ میں جاتا ہے، وہ تبرک سمجھ کر کے اسے اپنے بدن پر لیتے ہیں۔ کوئی اگر بال داڑھی کا نکل جاتا ہے تب بھی صحابہ تبرک سمجھ کر کے اسے اپنے پاس لے لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب عروہ بن مسعود ثقفی اہل مکہ کے پاس میں واپس گئے تو انہوں نے کہا میں قیصر و کسریٰ کے پاس گیا، میں بہت سارے بادشاہوں کے دربار میں گیا، میں نے دیکھا ہے بادشاہوں کے ماننے والے کو کہ وہ کتنا ان کا احترام کرتے ہیں، کتنی ان سے محبت کرتے ہیں، مگر میں نے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کو دیکھا کہ ایسی محبت کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے جتنا وہ صحابہ محمد عربی سے محبت کرتے ہیں کہ وہ بیٹھتے ہیں تو ان کے سامنے سراپا ادب ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، پرندے بھی ان کے سر پہ آ کر بیٹھ سکتے ہیں، اتنے سراپا ادب بن جاتے ہیں۔ اور وہ تھوکتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں جاتا ہے، وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے قطرات ان کے ہاتھوں میں جاتے ہیں، ایک قطرہ پانی کا زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ اے اہل مکہ سوچو، جن کے صحابہ کو ان کے نبی سے اس قدر محبت ہو کہ ان کے بدن سے مسح ہونے والا پانی زمین پر نہیں گر سکتا، وہ اپنے نبی کو اپنے سامنے زخمی کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ان کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہوا کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اسے محبت کہتے ہیں کہ جب تک ایمان نہیں لائے تھے وہاں تک کافروں نے صحابہ کے عمل کو دیکھ کر کہا تھا کہ محمد عربی کے ماننے والوں جیسا ماننے والا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، ان سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں کہ ان محبتوں کی مثال نہیں قائم کی جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ محبت صرف ایسے ہی حاصل نہیں ہوئی ہے، پہلے اس کو ایمان بنا کر کے ہمارے دل میں سجا دیا گیا ہے، تو یہ محبت ایمان سے حاصل ہونے والی ہے۔ تو محبت تو وہ ہوتی ہے کہ کافر کو بھی کہنا پڑے کہ مسلمان سچا ہے، دین سے محبت کرنے والا، نبی سے محبت کرنے والا، ان کے قانون کے آگے، ان کے فرمان کے آگے پوری دنیا آ جائے وہ اسے چھوڑ سکتا ہے، مگر اللہ اور رسول کے قانون کو فروخت نہیں کر سکتا۔
اور اس کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اس کے نزدیک دین بڑا ہے، دین کی ہر بات بڑی ہے، وہ اپنے آپ کو پامال کر دے گا مگر دین کے حکم کو جھکنے نہیں دے گا۔ اور صحابہ نے میدان کارزار میں یہی کر کے تو بتایا تھا کہ اسلام کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے وہ اپنی قربانی دیتے تھے مگر پرچم کو گرنے نہیں دیتے تھے کہ یہ اسلام کا ہے، ہم گر جائیں گے، ہم شہید ہو جائیں گے مگر پرچم اسلام نہیں گر سکتا کہ وہ ہمارا دین ہے، وہ ہمارا ریلیجن ہے، وہ سب سے بڑی نعمت ہے، ساری نعمتیں اس نعمت کے آگے ہیچ ہے۔ اس کو بچانے کے لیے ہر نعمت کو ختم کیا جا سکتا ہے مگر اسلام کو ختم نہیں ہونے دیا جا سکتا ہے۔ اہل ایمان کی یہی آواز ہونی چاہیے مگر بجائے اس کے ہماری آواز اس لیے بدلتی جا رہی ہے کہ ہم کافروں کو دیکھ رہے ہیں، ان کے طرز زندگی کو دیکھ رہے ہیں، جن کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا ان کو دیکھ کر کے ہم پرابلم میں جا رہے ہیں۔ حالانکہ اسلام نے ہمیں اس سے بہت نفرت دلائی، اسی لیے دلائی تاکہ ایک مسلمان ہو کر کے پرابلم میں نہ جائے۔ تو اللہ نے جگہ جگہ پر ان کے بارے میں جو اللہ کافروں کے ساتھ میں اللہ کا جو کی عداوت ہے، اللہ کی جو دشمنی ہے، وہ اللہ نے قرآن میں مینشن کر دی تاکہ ایک مسلمان کو پتا چلے کہ وہ کیا ہے اور کافر کیا، تاکہ ادھر دیکھے ہی نہیں، صرف اسلام کو دیکھے، صرف اپنے نبی کو دیکھے، صرف اپنے مذہب کو دیکھے۔ اس کے لیے اللہ نے پہلے ادھر کی دشمنی آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ انہو لا یحب الکافرین، اللہ کافر کو نہیں چاہتا ہے۔ والکافرون هم الظالمون، کافر ظالم ہے۔ والکافرون لہم عذاب شدید، کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ ان الکافرون الا فی غرور، کافر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ اور وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ فرماتا ہے ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب اور ذلت کا عذاب بنا رکھا ہے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، اللہ کافر اور منافق کو جہنم میں اکٹھا کر دے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ فلا تطیع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، کافروں کی اطاعت نہ کرو اور ان کے ساتھ میں بڑا جہاد کرو، یعنی ٹوٹلی ان کے ساتھ میں بچ کر کے رہو۔ انما المشرکون نجس، مشرک لوگ ناپاک ہیں۔ لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اولئک هم شر البریہ، وہ لوگ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب جنت اور اصحاب جہنم برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ان لوگوں سے بچ کے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے اور فتنے میں مبتلا کر دے۔ اور اس کے سوا بے شمار آیتیں قرآن میں بطور ایگزامپل آپ کے سامنے ان آیتوں کو رکھا۔ یہ دشمن اور اللہ و رسول کی بات آئی تو اللہ و رسولہ احق ان یرضوا ان کانوا مومنین، اگر اہل ایمان واقعتاً اہل ایمان ہیں تو ان کے لیے اللہ اور رسول راضی کرنے کے سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اللہ کو راضی کیا جائے، رسول اللہ کو راضی کیا جائے۔ اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مومنین، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ فرمایا گیا نا مومن ہے تو یہی اس رضا پر جائے گا، ادھر نہیں جائے گا۔ ادھر تو اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کو دشمنی ہے، اللہ ان کو نہیں چاہتا ہے، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو جن کو پسند نہیں کرتا ہے ادھر ہم جا رہے ہیں، جسے پسند کرتا ہے اس سے ہم بھاگ رہے ہیں۔ تو ہمارے اندر کوئی فتور ہے، کوئی کمی ہے، ہمیں اپنے دل کے اندر ٹٹولنا چاہیے کہ کیا میرے پاس میں صحیح اسلام ہے، صحیح ایمان ہے؟ اگر صحیح اسلام اور صحیح ایمان ہے تو وہ پمپی
جو ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے، ایک مسلم کے اندر ہونی چاہیے، وہ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ الشیء اذا ثبت بلوازمہ، کہ کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو اپنے لوازمات کے ساتھ وجود میں آتی ہے۔ ایمان ہمارے وجود کے اندر ہے تو ایمان کے لوازمات ہمارے پاس میں کیوں نہیں ہے؟ احساس کرو اور احساس کے اوپر آؤ اور اسلام و ایمان پر مضبوط ہو جاؤ۔ ہیئر آفٹر کام آنے والی یہی چیز ہے اور کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ تو جو کام آئے گا اس کو ہم نے بھولا ہے، جو نہیں آئے گا اس کے پیچھے ہم پڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو صحیح معنوں میں قرآن سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ Today's topic is on acting upon Islam, and the purpose of a believer is to please Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam. When we are afflicted with anything in this world, then we sense this affliction, we feel this affliction, and we try to save ourselves from this affliction. This is for worldly afflictions. But when we disobey Allah subhanahu wa ta'ala, then do we truly feel it and do we truly regret immediately? Instead, we forget that we have to please Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam in this world. So when we are afflicted with worldly afflictions, then we sense it. But when we disobey Allah subhanahu wa ta'ala by carrying out things which are contrary to Islam, then do we truly feel it? If we don't feel it, then there is something there is something wrong in our hearts, and this is a spiritual illness. When we get blessings in the world, then we are thankful to whoever gave us this blessing of any sort, anything beneficial. If someone gives it to us, then we are thankful. And when anything bad befalls us, then we try to be patient, but the rank of patience is higher than the rank of thankfulness, because being patient upon an affliction is more difficult than being thankful. It's easy to be thankful when someone gives you something. It's easy to thank them and be grateful. But when there is an affliction and someone is struck with some sort of calamity, then to be patient in such a situation is much more difficult. It's for this reason that the rank of patience is much higher than the rank of being grateful. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala describes those who are thankful. Allah says Allah subhanahu wa ta'ala will provide you with more if you are thankful, if you are grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. But for a person who is patient, Allah subhanahu wa ta'ala says that Allah subhanahu wa ta'ala is with the one who is patient. So there's a difference between the two ranks, that thankfulness is easier, being grateful is easier than being patient. So when we are struck with any calamity in the world, then we should be patient with this calamity, on this calamity and affliction, and this has a higher rank, because with the ones who are patient, Allah subhanahu wa ta'ala is with them. So when we are afflicted in the world, then with these worldly afflictions we feel it, we sense it. But when we disobey Allah subhanahu wa ta'ala, this is also a form of calamity and affliction upon a believer, that we are disobeying Allah subhanahu wa ta'ala, we are going away from what we have entered into, which is Islam. We have entered into Islam, we are Muslims, so we should be obeying Allah and His Rasul, and we should not be going against the commands of Allah and His Messenger. We should be acting upon Islam entirely. And what must be most beloved to us is Allah and His Messenger, and everything that takes us towards the pleasure of Allah and His Messenger. This is what should be beloved to us and we should love this the most. Whereas people abandon this and try to seek or build the love of the world or create the love of the world in their hearts. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that if your fathers, your sons and your brothers, your wives, your tribe, your wealth that you have acquired, the business that you do in which you fear a loss, and the houses that you like, if all of these are dearer to you, more beloved to you than Allah and His Messenger, and fighting in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, struggling and striving in the way of Allah subhanahu wa ta'ala,
then Allah subhanahu wa ta'ala says, and wait until Allah subhanahu wa ta'ala brings His command, and Allah subhanahu wa ta'ala does not guide the sinful. And in the hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said that none of you is a true believer until I am more beloved to him than his parents, his children, and the entirety of creation. And in different narration, he also mentions your own self, that you have to have Allah and His Messenger as more beloved to you than even your own self. And in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says that if anything of this world, including your own family, is more beloved to you than Allah and His Messenger, then you must wait until the command of Allah subhanahu wa ta'ala comes, which is the Yawm al-Qiyamah, and a person will be held to account and will be punished for this. So as a believer, we should have the love of Allah and His Rasul in our hearts, and this is what our purpose is, to please Allah and His Messenger, and to have them as what is most beloved to us. So with regards to the companions, they have showcased this in their life, of how beloved Allah and His Rasul were to them over everything in the world. There is a narration of Sayyidina Zayd bin Dasna radiallahu anh, that he was captured and he was being killed for revenge for the people when they in the battle of Badr and in the different battles, for the revenge that the Muslims, for the people that the Muslims had killed in these battles. They were captured and they were sold to the people who wanted to take revenge. And at the point of being killed, when they were being killed, it was said to them that now that you're being killed, would you prefer to swap places with your prophet, with your messenger, the one that you believe as a prophet? Would you want to swap places, that instead of you being here, you can put your prophet here and he would die instead of you? So this companion, he said that even if a thorn touches the Prophet ﷺ, then we as Muslims will never tolerate this, let alone putting the Messenger of Allah ﷺ in harm's way, resulting in his demise. We would never put the Prophet ﷺ in such a situation. So the companions, they would sacrifice their own lives for the sake of the Messenger of Allah ﷺ. And because of this, even the kuffar, the disbelievers, admitted that the companions of the Prophet ﷺ, they have true love, and they admitted that the true love is not seen anywhere else. That Urwa Saqafi was sent as a delegate person, an ambassador on behalf of the Quraysh, the kuffar. And when he came, he saw the Prophet ﷺ. He was doing wudu, and his companions, they wouldn't let even one drop of water fall on the floor, including his own saliva. They would not let the saliva of the Prophet ﷺ fall on the floor. All of the companions would rush to get the droplets of water from the body of the Prophet ﷺ, and then they would spread it across their own body for the sake of blessings. And when he returned back to the kuffar, he said that I have been in the presence of many kings, and I have seen their subjects and the way they respect their king, but I have never seen any subject of any of the kings the way they love the Prophet ﷺ. I have never seen anyone love anyone more than the Prophet ﷺ. How the companions love the Prophet ﷺ. I have not seen anyone have this much love for any king that I have seen. And the fact that they sit with the utmost respect in the presence of the Prophet ﷺ, and they don't let even one droplet of water fall on the floor. They don't even let the saliva of the Prophet ﷺ fall on the floor. They stand to respect the Prophet ﷺ. This form of respect, he says that he has never seen it anywhere. So this was the love that the companions had for the Prophet ﷺ, and this is what is true love for the Messenger of Allah ﷺ. That even Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anh, when the Prophet ﷺ told the people to bring their wealth so that the Muslims can use this wealth in order to spread Islam and to prepare for wars and battles to defend the Muslims. When the Prophet ﷺ asked the people to bring their wealth, and Sayyidina Abu Bakr brought the entirety of his wealth. And when he was asked what he had left for his left for his household, then he said that he had left Allah and His Rasul for his household. This was the reliance that they had on Allah and His Messenger, and this was the love that they had for Allah and His Messenger, that they sacrificed their wealth, they sacrificed their own selves for the Prophet ﷺ and for the sake of Islam. But we have neglected the ways of the companions, even though we are supposed to be following the way of the companion. That with the Prophet ﷺ, when
he said that this ummah will split into 73 different sects and only one of them will go to Jannah. He was asked that who is the one that will go, which group is the one that will go to Jannah, will gain salvation? And the Prophet ﷺ said, the one upon which I and my companions are upon. Meaning the way of the Prophet ﷺ and the way of the companions, the ones who follow that, are the ones who are saved and will gain salvation. Whereas those who do not follow this way that the Prophet ﷺ has prescribed, meaning the following the way of the companions and the way of the Prophet ﷺ, then they will not be going to Jannah and they will not receive salvation. So we must adopt the way of the companions, because that is the way of the Prophet ﷺ. Instead we have neglected and abandoned the way of the Prophet ﷺ, the sunnah of the Prophet ﷺ, and adopted the ways of Westerners. Whereas the sunnah is the best way of living. The Prophet ﷺ in the Quran has been described as the one having the greatest of character. So that the way the Prophet ﷺ lives is the best way of living. So when we neglect the sunnah of the Prophet ﷺ, despite claiming to love the Messenger of Allah ﷺ, we abandon his way. Despite the fact that we say that we love the Messenger of Allah ﷺ, we abandon the way that the Messenger of Allah ﷺ showed us. And imagine how much this pains the Messenger of Allah, that we claim to be Muslims and the ones who love the Messenger of Allah ﷺ, yet we abandon his way, the way that he has prescribed. In the hadith, the Prophet ﷺ, he has said that Islam is exalted. So Islam is superior and it is not something that is exalted over or something that becomes inferior. Islam is what has superiority, yet we are neglecting what is superior for what is inferior, which is the way of the disbelievers. And the companions have showed us what the way of the believer is to sacrifice ourselves for Allah and His Messenger ﷺ, meaning we must give ourselves entirely to Allah and His Messenger and not adopt the ways of the disbelievers. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala has made a comparison between the believers and the disbelievers. Allah subhanahu wa ta'ala says that the people of Jannah are not equivalent to the people of Jahannam. They cannot be equal. One of them is a disbeliever, the other is a believer. How can a believer and a disbeliever be equal? In the same way, Allah subhanahu wa ta'ala says with regards to the disbelievers, Allah says He does not love the disbelievers. Allah subhanahu wa ta'ala also says that the disbelievers are in delusion and deception. And also Allah subhanahu wa ta'ala says, for the disbelievers is a painful punishment. And in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala also says that do not follow the way of the disbelievers. In addition to that, Allah subhanahu wa ta'ala says that the polytheists, the mushrikeen, are impure. And Allah subhanahu wa ta'ala also says that they are the worst among Allah subhanahu wa ta'ala's creation. And the fact that Muslims and disbelievers are not equal. Allah subhanahu wa ta'ala makes a comparison in the Quran with the way of the disbelievers and with the way of the Muslims. That the Muslims are not equal in any way to the disbelievers. The disbelievers have adopted a way which is contrary to the prescribed way, the way of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, whereas we as Muslims have adopted the way of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. So we should be following Allah and His Rasul. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says that obey Allah and His Messenger if you are a believer. So if we are believers and true believers, then we should obey Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam instead of obeying the disbelievers and following the ways of the disbelievers and neglecting the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And as has already been discussed before, that the way of the disbelievers is contrary to the way of Islam. That what disbelievers teach is completely different to what Islam teaches us. Islam teaches us to live in this world as a prisoner or as a traveler. That this world is a prison for a believer and a paradise for a disbeliever. And the Prophet ﷺ told us to live in this world as though we are a traveler. That this is our temporary stop, and the ultimate destination is still yet to come. And a person who is a traveler, he does not make his temporary stop into the ultimate destination. In the same way, we should not be making this temporary stop into our ultimate destination. And the same way, this world is not meant to be a place of enjoyment. It's meant to be, we have been created to worship Allah subhanahu wa ta'ala and to follow the way of Islam. So when we abandon the way of Islam for the way of the disbelievers, then this pains the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, because we are claiming to love the Prophet sallallahu alaihi wasallam, yet we are abandoning the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So as Muslims and as believers, we should enter into Islam entirely.
And we should adopt the ways of Islam entirely and not adopt the ways of the disbelievers, which Allah subhanahu wa ta'ala has described in the Quran as the ones who have fallen into delusion and deception. And Allah does not love the disbelievers. So why would we follow the way of the disbelievers when Allah subhanahu wa ta'ala does not love them, whereas Allah subhanahu wa ta'ala loves the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam and has described his character to be the greatest. So what Allah subhanahu wa ta'ala loves is the way of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. So we should be following the way of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, which Allah subhanahu wa ta'ala loves, and not the way of the disbelievers, which Allah subhanahu wa ta'ala does not love. And Allah subhanahu wa ta'ala says that the disbelievers are the open enemies of the Muslims, and it's for this reason that they teach against the ways of Islam. So as Muslims, we should be following and obeying Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam, and we should not be adopting the ways of the disbelievers, as the disbelievers and believers are different. Our purpose is to please Allah and His Rasul, and to obey them and to love them more than anything, and to not follow the way of the disbelievers over that of Islam. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to act upon the teachings of Islam. Assalamu alaikum.